بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروگرام نور قرآن کے ساتھ 22 نمبر پارے کا ترجمہ و تفسیر پیش خدمت ہے، جس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی شان کو بیان کیا۔ یا نساء نبی جی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں، آپ جیسی عورتیں کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور سنگت اور قربت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ نے آپ کی ازواج مطہرات کو بھی بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، حضور کی تمام ازواج مطہرات اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ ان میں سے کسی کی شان میں کمی کرنا یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور آپ سرکار کی ازواج مطہرات کے وسیلے سے پوری امت کی تمام خواتین کو یہ پیغام حق سنایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں، نامحرم لوگوں سے نرم لہجے سے گفتگو نہیں کرنی۔ خواتین گھر میں ہیں، گھر میں کوئی بلانے کے لیے آیا ہے، کوئی شخص کسی کام سے آیا ہے، کسی بھائی کا دوست آیا ہے، شوہر کا دوست آ جاتا ہے کسی کام کاج کے لیے، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں، تو خواتین کو چاہیے، یہ اصول شریعت ہے کہ پردے سے بات کریں اور سخت لہجے میں بات کریں، نرمی نہیں اختیار کرنی، اور نرمی ان کے لیے سخت بولنا ہی نرمی ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے، اپنے شوہر سے چیخ و پکار کرتی ہیں، کوئی نامحرم آ جاتا ہے، دکان میں جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، تو بڑے پولائٹ لہجے کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں۔ یہ جائز نہیں، بلکہ اپنے شوہر کا ادب، بہنوں کا ادب، باپ کا ادب ضروری ہے، اور نامحرم کے ساتھ سخت لہجے کے ساتھ بات کی جائے۔ پھر فرمایا گیا بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا، گھر میں رہنا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہیں کرنی، یعنی کہ بناؤ سگار کے ساتھ باہر نہیں نکلنا۔ کسی فنکشن میں جانا ہے تو بہت زیادہ بناؤ سگار نہیں کرنا کہ نامحرم کی نظر آپ پہ نہ پڑے، آپ بھی گناہ گار اور وہ بھی گناہ گار ہو۔ تو زیب و زینت چار دیواری کے اندر شوہر کے لیے جائز ہوتی ہے۔ آگے فرمایا نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ تمام کام کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ہے، دگنا ثواب دہرا دیا جائے گا، اور آخرت میں آپ کو عزت افزائی کی جائے گی۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر قسم کی ناپاکی کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے یہ ایک امتیازی شان ہے، حضور کے اہل بیت کے لیے۔ یاد رکھیں، حضور کے خانوادے، حضور کے اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس طرح اہل بیت کی محبت اس امت پہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ تو یاد رکھیے، اہل بیت سے مراد سب سے پہلے حضور کے والدین کریمین ہیں، پھر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے ابنات پاک ہیں، اور بالخصوص سیدہ کائنات امام مولا کائنات اور امام حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں۔ یہ خانوادہ ہے، پھر ان کی اولاد پاک قیامت تک جتنی آئے گی وہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ نے اس اہل بیت کو پاکی سے دور رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ان کی شان ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ 46 نمبر آیت سورہ احزاب، یہ ہر پیر و جماع، مرد و زن، چھوٹے بڑے کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے اس امت کا، جس پہ پوری امت استوا ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت میں جب بھیجا ہے تو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکی ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بدبخت اور جہنمی اور لعنتی ہے۔ لیکن میرے آقا کی نبوت برقرار ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 46 نمبر آیت ہر پیر و جوان کو یاد ہونی چاہیے، کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اگلی آیات میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوصاف ذکر کیے، آپ کو شاہد کہا ہے، مبشر کہا ہے، نذیر کہا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، داعیا الی اللہ فرمایا، سراجا منیرا فرمایا ہے۔ یہ حضور کی تعریف کی ہے۔ ان آیات کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس سے حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، والہانہ عقیدت اور عشق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ حضور کی سچی خالص محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، دنیا کی فانی محبتوں سے بچ کے ہم اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔
اور پھر اگلی آیات میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اے مومنو، جب حضور کی بارگاہ میں تمہیں بغیر اجازت کے حاضر نہیں ہونا، اگر اجازت ملے تو طعام کے لیے، کھانا اور لنگر کے لیے حاضر خدمت ہو تو کھانے کے بعد فوراً منتشر ہو جاؤ، میرے محبوب کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، آئیں حاضری پیش کریں اور فوراً اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ 56 نمبر آیت، بہت خوبصورت آیت، سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک حرف خوبصورت ہے اور بہت باکمال آیت، یہ مومنوں کی جان آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اس کی رحمت کے فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ کثرت سے درود و سلام حضور کی محبت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت ہمیں درود و سلام پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایذا سے مراد کیا ہے؟ حضور کی شان میں کمی کرنا، آپ کے اہل بیت کی شان میں کمی کرنا، حضور کے صحابہ کی شان میں کمی کرنا، حضور کے اولیاء اللہ، حضور کے علماء امت کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ساری چیزیں حضور کو تکلیف دیتی ہیں، اور جو بندہ سرکار کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ اس لعنت سے ہم پوری امت کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آخری آیات میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو باحجاب نکلیں، ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کی ساخت یعنی کہ جسم واضح نہ ہو سکے، اور پراپر حجاب کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے، بے پردہ نہیں جانا چاہیے۔ جو خواتین بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہیں اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے۔ آگے سورہ سبا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام بالخصوص داؤد علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے جس میں فرشتوں کا تذکرہ، ان کی تخلیق کا، ان کے پروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی تشفی دی گئی ہے، اے حبیب آپ غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اسی طرح تنگ کیا گیا۔ یاد رکھیں داعیان اللہ اور مبلغین دین، اللہ رسول کی طرف بلانے والے، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ یہ بھی صبر سے کام لیں، ان پہ بھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، لوگ ان پہ بھی بڑا طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پہ بھی بڑا حملہ ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں پہ مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔